فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کا طریقہ بنایا، ہر امت کے لیے ایک طریقہ بتلایا اللہ کریم نے، ایک انداز کا رب ذوالجلال کا، ہر امت میں قربانی کی گئی لیکن مختلف طریقوں سے اللہ کی قربانی کا طریقہ بنایا۔ فرمایا مقصد سب کا ایک ہی تھا کہ لِيَذُوقُوا سُنَّ اللَّهِ، تاکہ قربانی میں اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا جائے، غیر اللہ کے نام پہ نہ ذبح کیا جائے، غیر اللہ کا تقرب اور غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح نہ کیا جائے۔ لوگ قبروں پہ، مزاروں پہ، لوگ پہلے دور میں آستانوں پہ بتوں کے نام پہ لوگ ذبح کیا۔ فرمایا قربانی کا مقصد یہ ہے کہ لِيَذُوقُوا رَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو چوپائی میں حلال جانور ہیں، ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اس وجہ سے قربانی کی گئی ہے۔ اللہ کا قربان، اللہ کا نام بلند کرنا۔ پہلی امتوں کے اندر قربانی کا طریقہ تھا جس طرح سورہ آل عمران اور یہ چوتھا پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں، یہ آیت نمبر 183 سورہ آل عمران چوتھا سپارہ، انداز سنیں۔ فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ پہلی امتوں کے اندر یہ طریقہ تھا قربانی کرنے کا کہ قربانی کر کے کھلے آسمان کے نیچے پھینک دی جاتی اور آسمان سے آگ کا گولا آتا اور جس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتا تھا، اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور آسمان سے جس کی قربانی آسمان سے گولا نہ آتا اور جس کی قربانی کو جلا کے راکھ نہ کیا گیا تھا، سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہ ایک انداز تھا۔ یہ شکر ہے ہماری اس امت میں یہ کام ہے۔ اگر یہ طریقہ اس امت میں ہوتا تو غور کریں، کئی سفید پوش معزز قسم کے لوگ جن کی قربانی قبول نہ ہوتی
تو لوگوں کے سامنے بے عزت ہوتا ہے۔ دیکھو جی بڑے نمازی بنتے ہو، بڑے پرہیزگار بنتے ہو، نیتوں میں فتور ہے، اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایک حکمت تھی، اللہ نے امت محمدی کو بے عزت ہونے سے بچایا۔ تمہاری نیت جیسی بھی ہے، اور میں آج تک بولا نہیں رہا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آسمان سے آ کر بولا آتا، اور جس کی قربانی چلا کے راہ کر دیتا، اللہ کے ہاں کی قربانی قبول ہے۔ تو یہ جو گوشت کھا رہے ہیں اس سے آپ آج آپ گوشت بھی کھا رہے ہیں، اس کے پھر بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے برابر تمہیں اجر و ثواب بھی اللہ تعالی دیتا۔ یہ رب کی طرف سے حکمت ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ
وہ شریعت کے خلاف جا رہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا کہ بدن سے بچہ اور بچی پیدا ہوتی ہے، ان کا نکاح حرام ہے، تو ہم وہ حرام عمل کرنے جا رہے ہیں۔ خیر واقعہ ذرا طویل ہے، مختصر کرتا ہوں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہی زمین پہ پہلا قتل تھا۔ بیٹی موت ہوئی تھی، پہلا قتل ہوا تھا، اور قتل بھی ایک عورت کی وجہ سے، قتل بھی حسد کی وجہ سے۔ آئے اور آج وہ زمین پہ حسد، بغض، بخیلیاں زیادہ۔ اور یہ جو واقعہ بیان ہے، جب یہ قتل کر چکا بڑا پریشان ہوا، اب اس کو کیا تعبیر کروں؟ کچھ دیر گزری، بھائی کو ہلاتا ہے، بھائی اٹھو، کیا نہیں کروں؟ بھائی تو دنیا سے جا چکا، پریشان حالے فتوّعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن بڑا پریشان ہوا، بڑا نقصان ہوا۔ بھائی کی لاش اب گھر میں سڑنے لگ گئی ہے، گوشت گرنے لگ گیا، بو آنے لگ گئی۔ پریشان ہوا کہ اللہ میں کیا کروں؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بھائی کی اس میت کو میں کیا کروں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ دو کمرے بھیجے ہوئے زمین پر اللہ کریم نے، ایک کمرے میں دوسرے کمرے کو مارا، وہ مر گیا۔ اب اس کمرے نے زمین کھودنی شروع کر دی، دوسرے کمرے کو اس میں ڈالا، مٹی ڈال دی۔ یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے بھیجا۔ کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب۔ ہائے افسوس میرے اوپر، میں اس کمرے سے بھی بدتر ہوں۔ اس کمرے کو تو پتہ ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی میت کو، لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ فاصبح من النادمین، ندامت اور پریشانی میں آئی، اور اسی اس طرح پھر وہ زمین کھودی، اپنے بھائی کو اس میں ڈالا، اوپر سے پٹی ڈالی۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے 6ویں سپارے کے اندر ذکر کیا، اور پہلے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اور بعد میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ اب مفسرین نے ربط بیان کیا، یہ کیا جہاد، پہلے بھی جہاد کا ذکر، بعد میں بھی جہاد کا ذکر، درمیان میں اللہ نے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ رب سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح قابیل نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے کہ نہیں جناب بھائی جان، میں تیرے لیے تیرے خلاف ہاتھ بھی بلند نہیں کروں گا،
کہ یہ قربانی کیوں کی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کا ایک طریقہ رکھا تھا، ہر امت کے لیے ایک طریقہ تھا، اور ہم نے عرض کیا کہ یہ طریقہ کیا تھا کہ آگ کا گولا آتا تھا اور اس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دے تو سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ نے یہ عمل نہیں کیا تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان ہوا ہے کہ امت محمدی بے عزت ہونے سے بچ گئی۔ کہ آگ کا گولا آج بھی اگر آتا نا تو جس کی قربانی قبول ہوگی لوگ کہتے ہیں بڑی قربانی بڑا کبھی بڑا کیا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو کہتے ہیں بڑے نمازی بنتے ہو، حاجی بنتے ہو، آپ کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی ہے، بڑے نمازیں پڑھتے ہو، بڑے قرآن پڑھتے ہو، اور نیتوں میں فجور ہے تمہارا، تو بے عزت ہوگا۔ اللہ نے بے عزت ہونے سے بچا دیا، بلکہ یہ کہا کہ قربانی کرو، اس میں اخلاص اور تقویٰ پیدا کرو۔ کیوں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ رب کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچا نہ تمہارا گوشت پہنچا، اللہ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلائی،
انداز سے دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ عمل کو بھی نصیب فرمائے.